بغداد کے جن کی کہانی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بغداد میں علی نام کا ایک غریب مگر ایماندار نوجوان رہتا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا مگر پھر بھی 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی۔ علی کی زندگی بہت سادہ تھی لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش تھی کہ قسمت ایک دن اس پر مہربان ہوگی۔ پراسرار بوتل اور جن کا ظہور۔ ایک دن علی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک قدیم بوتل پر پڑی جو دھول اور مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ علی نے سوچا شاید اسے بازار میں بیچ کر کچھ درہم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی علی نے بوتل کو صاف کرنے کے لیے رگڑا، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کالے بادل آسمان میں چھا گئے اور دھوئیں کا ایک طوفان۔ علی خوفزدہ ہو گیا مگر دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک خوفناک مگر پراسرار شکل اختیار کر گیا۔ میں جن ہوں، ہزاروں سالوں سے اس بوتل میں قید تھا۔ تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اس لیے میں تمہاری 3 خواہشات پوری کروں گا جن نے اپنی گرفتار آواز میں کہا۔ پہلی خواہش دولت اور شان و شوکت۔ علی جو غربت سے تنگ آ چکا تھا فوراً بولا، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں۔ جن نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور جادوئی الفاظ ادا کیے۔ اچانک علی کے پرانے پھٹے لباس قیمتی شاہی پوشاک میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے سامنے ایک شاندار سونے کا محل نمودار ہو گیا جس میں ہیروں اور جواہرات کے خزانے بھرے ہوئے تھے۔ اب علی کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی لیکن جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ صرف دولت سے خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگ اس سے حسد کرنے لگے اور کچھ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ دوسری خواہش طاقت اور عقل۔ علی نے سوچا کہ دولت کافی نہیں، اگر عقل نہ ہو تو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے جن سے کہا، مجھے بے پناہ طاقت اور عقل عطا کرو تاکہ میں اپنی دولت کی حفاظت کر سکوں اور اپنی سلطنت کو صحیح طریقے سے چلا سکوں۔ جن نے پھر سے جادو کیا اور علی کی آنکھوں میں دانشمندی کی چمک آ گئی جبکہ اس کے جسم میں ایک عظیم جنگجو کی طاقت آ گئی۔ اب علی صرف ایک دولت مند آدمی ہی نہیں بلکہ ایک عقلمند اور بہادر بادشاہ بھی بن چکا تھا۔ تیسری اور آخری خواہش دن کی آزادی۔ اب جن نے کہا، تمہاری تیسری اور آخری خواہش کیا؟ علی نے کچھ لمحے سوچا پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ تاکہ کوئی دوسرا شخص تمہیں قید میں نہ ڈال سکے اور تمہارا غلط استعمال نہ کر سکے۔ یہ سن کر جن حیران رہ گیا۔ وہ بولا، ہزاروں سالوں میں کسی انسان نے یہ خواہش نہیں مانی۔ تم واقعی ایک نیک دل انسان ہو۔ جن نے علی کو دعائیں دیں اور کہا، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ یہ کہہ کر جن آزاد ہو کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ علی کا شاندار مستقبل۔ اب علی ایک عادل بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں امن و خوشحالی قائم کی۔ وہ اپنے علم اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود میں مصروف رہا۔ اس کے انصاف اور دانائی کی وجہ سے وہ بغداد کا سب سے عظیم حکمران بن گیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت سے زیادہ عقل اور رحم دلی ضروری ہے۔ صرف اپنے فائدے کے بجائے